बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी, तारीख़ी, दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, ये क़िस्सा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सुनाया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी कुतुब में इसे बयान किया है। तारीख़ इस्लामी में 3 नौमौलूद ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने अपने बचपन में बातें की, जबकि आम बच्चे इन अय्याम में बोलने की ताकत नहीं रखते। इन बच्चों में एक तो सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम थे, दूसरा पहले वक्तों की एक खातून का बच्चा था जिसने माँ का दूध पीते हुए 3 मरतबा दूध छोड़कर गुफ्तगू की। इन 2 बच्चों के वाक़यात तो फिर कभी अर्ज़ करेंगे। तीसरा ये बच्चा है जिसकी कहानी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बनु इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम जुरैज था। शारहीन हदीस ने लिखा है कि ये शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। तिजारत में कभी उसको नफ़ा हो जाता और कभी नुकसान का सामना करना पड़ता। उसने सोचा, ये दुनिया की तिजारत तो ऊंच नीच वाला सौदा है, क्यों ना उस ज़ात के साथ तिजारत की जाए जिसके साथ तिजारत करने में किसी नुकसान का अंदेशा नहीं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने का ईसाई शख्स था। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर रहबानियत इख्तियार कर ली और शहर से बाहर जंगल में अपने लिए गिरजा के तौर पर एक झोंपड़ी बना ली। वो उसमें दिन रात इबादत करता। वो ज़िक्र अज़कार में और नमाज में अपने मौला से मुनाजात में मशगूल रहता। लोग आबिद व ज़ाहिद राहिब जुरैज की बहुत इज़्ज़त करते और उसे नहायत एहतराम की नज़र से देखते थे। उसकी बूढ़ी वालदा शहर से चलकर कभी कभार जुरैज की झोंपड़ी तक जाती और उसे आवाज़ देती। वो झोंपड़ी की दीवार के ऊपर से वालदा की बात सुनता, उससे बातचीत करता। वालदा कुछ देर के लिए बातचीत के बाद वापस चली जाती। एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसकी माँ बहुत मुशक्क़त उठाकर शहर से उसकी झोंपड़ी तक पहुँची। इत्तेफाक से जुरैज उस वक्त नमाज में मशगूल था। माँ ने आवाज़ दी, बेटा जुरैज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जुरैज ने आवाज़ सुनी मगर सोचने लगा, या रब्बी सलाती व उम्मी, मेरे रब, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी नमाज है। यानी मामला मुझ पर मुश्तबे हो गया है कि बारगाह इलाही में हाज़िरी जारी रखूँ या नमाज मुनक़ते करके माँ की बात सुनूँ। थोड़े से गौर व फिक्र के बाद जुरैज ने यही मुनासिब समझा कि नमाज न छोड़ी जाए, माँ से फिर किसी वक्त बात हो जाएगी। माँ कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वापस चली गई। जुरैज अगर फ़कीह और आलिम होता तो जान लेता कि माँ की बात सुनना नफली नमाज से अफजल है, मगर वह एक आबिद और जाहिद इंसान था। उसने नमाज जारी रखने का फ़ैसला किया। चंद रोज़ बाद जुरैज की वालदा फिर लाठी टेकती हुई आई और उसने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, जुरैज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जुरैज उस रोज़ भी नमाज में मशगूल था। उसने फिर नमाज जारी रखने का फ़ैसला किया। माँ आवाज़ें देती रही मगर जुरैज नमाज में मशगूल रहा। माँ फिर वापस चली गई। कुछ अर्से बाद वो फिर आई और आवाज़ दी, जुरैज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब गिरजे के अंदर से कोई जवाब न आया तो माँ का दिल ज़ख्मी हो गया और उसने वहीं खड़े खड़े अपने इबादत गुजार बेटे के लिए बद्दुआ कर दी। उसने कहा, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वुजूहल मुमिसात, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को उस वक्त तक मौत न देना जब तक वह बदकिरदार औरतों के चेहरे न देख ले। माँ की दुआ तमाम रुकावटों को चीरती हुई अर्श इलाही तक पहुँच गई और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मंजूर कर ली गई। मालूम हुआ कि वालिदैन से बातचीत करना और उनकी ज़ियारत करना भी इबादत है।
اور آدمی اگر فرضی نماز میں مشغول ہو تو نماز مختصر کر کے ماں باپ کی بات سن لے، اور اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو فوری طور پر نماز کا سلام پھیر کر ماں باپ کی بات سنیں، خصوصاً اس وقت جب کوئی دوسرا بہن بھائی ان کی بات سننے والا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز کر کے اپنے کاروبار یا اپنی ڈیوٹی کو ترجیح دے لیتا ہے۔ یہ بہت نقصان دہ رویہ ہے۔ اگر بیٹا کراچی میں ہو اور ماں لاہور میں، پھر والدین اپنے بیٹے سے ملنے کی تمنا ظاہر کریں تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو مختصر کر کے ماں باپ سے ملاقات کرے، اگرچہ اس کے لیے طویل سفر کر کے آنا پڑے۔ اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو روزانہ کم از کم ایک بار فون یا واٹس ایپ کے ذریعے والدین سے رابطہ رکھے، اور اگر والدین اسی شہر میں رہتے ہوں تو روزانہ ایک بار ان کی زیارت کرے یا ان کی ضروریات پوچھ کر انہیں مہیا کرے۔ ادھر ماں کی بد دعا کے چند روز بعد ایک مجلس میں کچھ اسرائیلی بیٹھے تھے۔ وہ جریج کی عبادت کا تذکرہ کرنے لگے کہ کس طرح وہ دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر رہبانیت اختیار کر کے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اسی مجلس میں ایک طوائف بھی آ نکلی جو حسن و جمال کا شاندار نمونہ تھی اور لوگوں کو ورغلانے میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو میں جریج کو بدکاری پر اکسا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر تم یہ کام کر لو تو تمہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ بڑے فاسق اور بہتان طراز لوگ تھے۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ ایک زانیہ کسی عابد پر ڈورے ڈال کر اسے اپنے جال میں پھنسائے۔ یہ عورت بن سنور کر جریج کے گرجے میں آئی اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ وہ گرجے سے باہر نکلی اور بکریوں کا ایک چرواہا وہاں قریب ہی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے چرواہے کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس زنا کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اسے اٹھا کر لوگوں میں آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ جریج کے گرجے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، وہاں جو راہب ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ یہ شخص جو بظاہر نیک بنا ہوا ہے اصل میں بہت برے کردار کا مالک ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے گرجے کے باہر جمع ہو کر اسے آوازیں دیں، مگر اس نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا اور عبادت میں مشغول رہا۔ لوگوں نے اس کی جھونپڑی پر دھاوا بول دیا اور کلہاڑوں اور کسیوں سے اس کے گرجے کو ڈھانا شروع کر دیا۔ جریج نے جب شور سنا تو جھونپڑی سے باہر نکلا اور پوچھا، بھئی یہ شور کیسا ہے؟ کیوں میرے گرجے کو گرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہیں اپنے کالے کرتوتوں کا اچھی طرح علم ہے۔ کہا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے، تم نے اس عورت سے بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ جریج کو مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے لگے اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اس راہب کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جریج نے کہا، ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، اس لیے مجھے اس جھوٹے الزام سے بری فرما۔ دعا سے فارغ ہو کر جریج نے کہا، اس عورت اور بچے کو بلاؤ۔ جب وہ بچے کو لے کر آئی تو جریج نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پیٹ میں انگلی مار کر کہا، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ اس نے دودھ چھوڑ دیا اور کہا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور جریج سے معافیاں مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے آپ پر بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی جھونپڑی سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، آپ لوگ بس مٹی سے اسے پہلے کی طرح بنا دیں، میں آپ لوگوں سے راضی ہوں۔ لوگوں نے مٹی کے ساتھ پہلے سے بھی اچھی جھونپڑی بنا دی اور جریج کی قدر و منزلت ان کی نظر میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس قصے سے معلوم ہوا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں،
کیونکہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور بیٹے یا بیٹی کو نقصان پہنچا تو خود والدین ہی کو اس پر افسوس ہوگا کہ کاش وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرتے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ سچا ہو تو فتنے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس قصے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں اور ان کا انکار جائز نہیں۔ نیز یہ کہ کسی خاص جگہ کو عبادت کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے، چاہے یہ گھر میں ہو یا مسجد میں۔ کسی شرعی معاملہ میں انسان نماز کے دوران بھی غور و فکر کر سکتا ہے، جیسا کہ جریج نے غور کیا کہ وہ نماز جاری رکھے یا والدہ کی بات سنے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ عورتوں کے مکر و فریب بہت خطرناک ہوتے ہیں، جیسا کہ اس فاحشہ عورت نے بدکاری کسی اور سے کی اور الزام جریج پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر و فریب بہت عظیم ہوتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک لوگوں سے حسد اور بغض رکھنے والے لوگ ہر زمانے اور ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت گاہوں کو سونے اور چاندی سے تعمیر کرنا جائز نہیں۔ نیز جس بچے کا باپ معلوم نہ ہو اسے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔